دہلی کی تاریخ نے علم کے بڑے بڑے سمندر دیکھے اور تصوف کے عظیم آسمان بھی، لیکن تاریخ کے افق پر ایک ایسا آفتاب علم اور مہتاب روحانیت بھی چمکا جس کے ایک ہاتھ میں شریعت کا قلم تھا تو دوسرے ہاتھ میں طریقت کا جام۔ ایک ایسی باکمال ہستی جنہوں نے درس و تدریس کی مسند پر بیٹھ کر علم حدیث کا کمال بھی دکھایا اور خانقاہ کی چٹائی پر بیٹھ کر مرجھائے ہوئے دلوں کو نور الہی سے زندہ کر رکھا تھا۔ آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے ایک در نایاب کا، جنہیں دنیا حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ ذات ہے جن کا علم اتنا وسیع تھا کہ دہلی کے بڑے بڑے متبحر علماء ان کی علمی مجلس میں زانو تلمس طے کیا کرتے تھے اور اپنے آپ میں ایک فخر سمجھا کرتے تھے، اور روحانیت کا ایک ایسا عالم تھا کہ ان کی ایک نگاہ کرم دلوں کی کایا پلٹ دیتی تھی۔ تصوف اور علم کا یہ وہ سنگم ہے جس نے مرجھاتی ہوئی خانقاہی روایت کو ایک نئی زندگی دی۔ آخر کیسے ایک ہی وقت میں ایک انسان علم ظاہر کا بھی استاذ اعظم بن گیا اور علم باطن کا بھی سلطان، اور کیسے ان کے علمی کمال نے گمراہ ہوتے ہوئے ذہنوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ آئیے آج اس ویڈیو کے ذریعے ہم علم اور روحانیت کے ایک لازوال سفر پر چلتے ہیں اور جانتے ہیں خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں، تو ویڈیو میں ان تک ضرور بنے رہیے گا۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ قطب زمانہ ہے، فرد یگانہ ہے، شہ سوار عرصہ ولایت ہے۔ آپ کے نسب مبارک کی اگر بات کریں تو آپ کا نسب پاک حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے امیر المومنین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جا کر پہنچتا ہے، اور حضرت مولانا فخر جہاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے سلسلہ حدیث میں اپنے آپ کو صدیق لکھا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام نامی اسم گرامی حضرت نظام الدین ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت نظام الدین دہلی آ کر حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت آپ نے ان سے حاصل کی۔ اپنے پیر و مرشد کے حکم کے فرمان کے مطابق آپ دکن تشریف لے گئے اور وہاں اورنگ آباد میں ہی سکونت اختیار کر کے وہیں رشد و ہدایت فرمانے لگے۔ والدہ ماجدہ کی اگر بات کریں تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے تھیں۔ آپ کے 4 بھائی تھے۔ حضرت محمد اسماعیل آپ کے سب سے بڑے بھائی تھے اور 3 سوتیلے بھائی تھے۔ پہلے حضرت غلام معین الدین، دوسرے حضرت غلام بہاؤ الدین اور تیسرے حضرت غلام کلیم اللہ۔ یہ تینوں بھائی آپ سے ہی بیعت تھے۔ آپ کی ایک بہن بھی تھی اور بہن بھی آپ سے ہی بیعت تھی۔ ولادت باسعادت کی بات کریں تو آپ کی ولادت باسعادت 1126 ہجری میں اورنگ آباد میں ہی ہوئی۔ آپ کے والد ماجد نے آپ کی ولادت باسعادت کی خبر اپنے پیر و مرشد کو دی تو آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے اپنا ملبوس خاص آپ کے واسطے بھیجا۔ آپ نے آپ کا نام مولانا فخر الدین رکھا اور فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ آپ کے متعلق حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ فرزند شہر شاہ جہاں آباد کو اپنے نور ہدایت سے منور و روشن کرے گا، اور یہ بات حقیقت ثابت ہوئی۔ آپ کو محب النبی کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے محب النبی کے لقب سے ممتاز ہونے کی یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ جب آپ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں اجمیر شریف میں حاضر ہوئے تو اس وقت ایک صاحب دل بزرگ کسی ضرورت کے مطابق سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر تھے۔ ان بزرگ کو سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ بشارت دی کہ تم اس بزرگ کو پہچان لو، ان کا نام محب النبی ہے۔ ان بزرگ نے آپ کو تلاش کیا اور خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کیا، اور اس روز سے ہی آپ اس لقب سے مشہور ہو گئے۔ ایک دوسری وجہ محب النبی کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ عرس کے موقع پر حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر آپ حاضر تھے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو لنگر سے کچھ تبرک عطا کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم محب النبی ہو۔ اس روز سے آپ محب النبی کہلانے لگے۔ آپ کے تعلیم و تربیت کی اگر بات کریں تو آپ نے چند کتابیں اپنے والد بزرگوار سے پڑھی۔ آپ نے شرح وقایہ اور مشارق الانوار اور بہت ساری کتابیں آپ نے اپنے والد گرامی سے ہی پڑھی، اور ایک کتاب علم طب میں اور ایک رسالہ تیر انداز کے فن میں آپ نے اپنے والد گرامی سے پڑھی۔ آپ نے میاں محمد جان سے
اور کتابیں پڑھی جن میں فصوص الحکم وغیرہ شامل ہے۔ آپ نے مشہور کتاب ہدایہ مولوی عبدالحکیم سے پڑھی جو بہت بڑے عالم دین تھے اور فقہ کے ماہر تھے۔ آپ کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تھی تو ایک روز آپ اپنے والد ماجد کا پاؤں دبا رہے تھے کہ آپ پر غنودگی طاری ہوئی اور سرور دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بن کے 5 دانے دیے، اور جب آپ ہوش میں آئے تو وہ بن کے 5 دانے آپ کے ہاتھ میں دیکھے۔ آپ کے والد بزرگوار بھی جاگ گئے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور انہوں نے فرمایا کہ ان دانوں میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ آپ نے اور آپ کے والد ماجد نے وہ دانے تناول فرما لیے۔ بیعت و خلافت کی اگر بات کریں تو آپ بچپن میں ہی اپنے والد ماجد سے بیعت ہو چکے تھے۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے آپ کو خرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا۔ خرقہ خلافت عطا کرنے کے بعد 1 سال کے بعد آپ کے والد ماجد نے جان شیریں جان آفری کے سپرد فرمائی، اور والد بزرگوار کے وصال کے وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ والد بزرگوار کے وصال کے بعد آپ زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ آپ اپنے حال کی کسی کو بھی خبر نہ دیا کرتے تھے۔ جو لوگ آپ کے قریب تھے ان کو بھی آپ کی ریاضت، عبادات اور معاہدات کا علم نہ تھا۔ ایک دن آپ کے پیر بھائی اور آپ کے ہم خرقہ حضرت خواجہ کامگار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ حلقہ ذکر منعقد کریں اور ذکر جہر کروایا کریں۔ آپ مسکرائیں اور ان سے فرمایا کہ وہ آپ کے واسطے دعا کریں کہ خدا تبارک و تعالی ان کو ان کاموں کی توفیق دے۔ انہوں نے یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جیسے ہی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ ان کو جو بھی دولت و نعمت حاصل ہوئی تھی وہ فوراً سلب ہو گئی اور وہ معافی کے خواستگار ہوئے۔ آپ نے ان کو معاف فرمایا اور وہ تمام دولت و نعمت جو سلب ہوئی تھی وہ واپس سے انہیں مل جاتی ہے، بلکہ مزید بڑھ کر مل جاتی ہے۔ آپ کی خواہش پر نواب نظام الدولہ نے آپ کو عہدہ سپہ سالاری یا پھر نائب بخشی تفویض فرمائی تھی۔ آپ نے 3 سال تک بحسن و خوبی اپنے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد آپ نے نوکری سے استعفیٰ دے دی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ عبادت میں مشغول تھے کہ آپ کو اچانک ایک آواز سنائی دی۔ یہ سن کر آپ کو دہلی جانے کا خیال پیدا ہوا۔ آپ اپنے والد ماجد کے مزار پرانوار پر جب حاضر ہوئے، جب آپ مراقبے میں گئے تو آپ نے اس وقت یہ آواز سنی کہ شہ اقلیم فقرم بے خودی تخت روان من، نچوں فرہاد مزدورم نچوں مجنوں زمیندارم۔ یہ سن کر آپ نے دہلی جانے کا عزم مصمم کر لیا اور آپ 1160 ہجری میں دہلی میں رونق افروز ہوئے۔ دہلی تشریف لانے کے بعد 6 ماہ تک آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کے واسطے پاک پتن شریف چلے گئے۔ پانی پت میں 4 راتیں قیام فرمایا اور حضرت ابو علی شاہ قلندر علیہ رحمت و رضوان کے فیوز و برکات حاصل کیے۔ ایک بیماری کے ازالے کے واسطے آپ نے حکیموں کا مشورہ قبول فرما کر اورنگ آباد میں شادی کی۔ آپ کو ایک لڑکا ہوا، آپ نے جس کا نام غلام قطب الدین رکھا۔ اگر سیرت پاک کی اگر آپ کی بات کریں تو آپ کی ذات والا صفات اوصاف ظاہری اور باطنی کی جامع تھی۔ آپ نہایت خلیق اور بہت ہی تواضع انکساری کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ ہر آنے والے کی تعظیم و تکریم کیا کرتے اور بغیر کسی امتیاز کے کیا کرتے تھے۔ بیماری میں بھی کھڑے ہو کر لوگوں سے ملاقات کرتے۔ آپ میں اثار نفس بدرجہ عتم تھا۔ عبادت، ریاضت، مجاہدہ اور مراقبہ میں زیادہ وقت گزارا کرتے تھے۔ سخاوت کا حال یہ تھا کہ جو روپیہ اور جو چیزیں نظر میں آیا کرتی تھی آپ ہر ایک چیز کو تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اپنے لیے آپ کچھ بھی نہ رکھا کرتے تھے۔ انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ کے خانقاہ میں صفائی کرنے والا جب کسی دن نہ آتا، جب انہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیمار ہے تو آپ بنفس نفیس اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس کو کچھ روپیہ بھی دیتے ہیں، کچھ پیسے بھی دیتے ہیں اور اس سے یہ معذرت بھی کرتے ہیں کہ مجھے معاف کرنا کہ تمہاری خبرگیری کرنے میں مجھ سے دیر ہو گئی ہے۔ علمی ذوق کی اگر بات کریں تو آپ کے خطوط گنجینہ معرفت ہیں اور وہ رقعات مرشدی کے نام سے شائع ہو گئے ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف اگر بات کریں تو آپ کی مشہور تصانیف میں سے کچھ کتابیں یہ ہیں: فخر الحسن، عقائد نظامیہ، سیرت محمدیہ اور عین الیقین۔ کشف و کرامت کی اگر بات کی جائے تو نواب میر غازی الدین خان کو مسئلہ وحدت الوجود کے سمجھنے میں سخت تردد تھا۔ آپ نے مکاشفہ سے ان کا تردد معلوم فرمایا۔ ایک دن آپ نواب صاحب کے پاس تشریف لے گئے اور اپنی انگلیاں ان کی انگلیوں میں اور اپنے دونوں ہتھیلیوں سے دونوں ہتھیلیاں ملائیں اور پھر مسکرا کر نواب صاحب کی طرف دیکھا۔ نواب صاحب اسی وقت بے ہوش ہو گئے
نواب صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو تمام جمادات، تمام نباتات اور تمام حیوانات ایک ہی شے نظر آنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اورنگ آباد کی سرزمین اورنگ آباد سے دہلی تشریف لاتے ہوئے راستے میں ایک نابینا بڑھیا آپ کی خدمت میں آئی اور آپ سے عرض کیا کہ اس کی آنکھیں روشن کر دیں۔ آپ نے اپنا دستے مبارک اس بڑھیا کی آنکھوں پر پھیرا اور اسی وقت اس بڑھیا کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کے مرید قاضی انور ضیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سخت بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ کی خدمت اقدس میں وہ حاضر ہوئے، آپ ان کے بغل گیر ہوئے اور بغل گیر ہونے کے بعد فوراً ہی قاضی صاحب بالکل اچھے ہونے لگے اور اپنے اندر ایک ایسی قوت محسوس کرنے لگے گویا کہ کبھی بیمار ہی نہیں تھے۔ 27 جمادی الثانی 1199 ہجری کو رات کے آخری حصے میں اس جہان فانی سے رحمت یزدانی کی طرف آپ نے رحلت فرمائی۔ بوقت وفات آپ کی عمر 73 سال کی تھی۔ آپ کا مزار پاک مہرولی شریف میں فیوز و برکات کا سرچشمہ بنا ہوا ہے۔